بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العرب وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية، الهيبة الإلهية، الحجة القائمة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومطلقا خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. وجود زوجود مسعود بن سلمان رضي الله تعالى عنه الشريف کی سلامتی اور حضرت کے قبول عجیب، علماء کرام، معجزین کرام، شیعان حیدر کرام، عزابان سید الشہداء، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات
عبادتیں جو بھی عزاداریاں ہم سب نے انجام دی، حق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام عبادتوں اور ان تمام عزاداری کو قبول فرمائے۔ اور یا ہماری جو بھی خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، حق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام خواہشات اور تمناؤں کو بچا فرمائے۔ زمانہ اندر اللہ تعالیٰ والے شریف مشکلات اور تمام سہولتوں کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ فراہم ہو جاتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے فی الحال کسی خاص مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ کو سرنامہ سناتا ہے جس میں رسول اللہ کی سرمانی کچھ اشارات روز محشر جہاں آدم سے خاتم تک کے افراد موجود ہوں گے اور آدم سے قیامت تک کے افراد ایک میدان میں موجود ہوں گے، اور پھر وہاں رسول اللہ کچھ شکایتیں کریں گے، کچھ شکوے کریں گے، کچھ شکایتیں اور شکوے روایتوں میں موجود ہیں کہ رسول اللہ کیا شکایتیں کریں گے اور ان کی شکایتیں کریں گے، یہ ہمارے یہاں احادیث میں موجود ہے۔ لیکن کچھ شکایتیں قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے آیت کی صورت میں نازل کی کہ رسول اللہ روز محشر میدان محشر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے فرمائیں اور شکوے اور شکایتوں میں سے ایک شکوہ اور شکایت ہوئی ہے، وقال الرسول لا انہم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ایک جملے میں توجہ ظاہر شاید میں آپ سے زیادہ کرتا ہوں، میں نے مسلسل گزشتہ 5 سے 6 دن میں تقریباً 12 یا 13 سے وہی ہوں، آج بھی صبح میں مجلس میں دوپہر میں مجلس میں رات میں مجلس میں پڑھی ہوں، تو آپ سے زیادہ میں کر رہا ہوں، میری آواز سے میرا تعداد تقریباً مجھے معلوم ہوگا، کیونکہ الحمدللہ میں غیبت میں آتا ہوں، میری تھکاوٹ نہیں چلی جاتی ہے، لیکن میری آواز سے بھی رسول اللہ کی زبانی قرآن مجید میں نقل کر رہا ہے۔ رسول اللہ روز محشر فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگارا، ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم جو کھڑی ہے، اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب، اے میری پالنے والے، اے میرے خدا، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا انشاءاللہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اور ماشاءاللہ سے اہل علم تشریف فرما ہے، قرآن کے حوالے سے جو افراد تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے جو افراد مقدماتی معلومات رکھتے ہیں، انہیں
بخوبی پتہ ہے کہ قرآن میں ظاہر ہے، باطن ہے، تعویل ہے، توجیہ ہے، ایک آیت میں 70 مفاہیم و مطالب پوشیدہ ہیں، یہ سب کو بخوبی پتہ ہے۔ اور اگر پوشیدہ نہ ہوتے تو وہ جو خدا کا دعویٰ کہ اس میں کوئی خشکی و تری نہیں مگر یہ کہ اس قرآن میں موجود ہے، اگر ایک آیت کے 70 یا ہزاروں یا سینکڑوں مفاہیم و مطالب نہ ہو تو خدا کا وہ دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے۔ بھائی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی 2 رکعت نماز کو قرآن سے نہیں ثابت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کسی میں دم ہے وہ چاہے قرآن مجید سے 2 رکعت نماز صبح ثابت کر دے، مگر یہ کہ حقیقی قرآن کے مفسرین کی طرف رجوع کریں اور مفسرین قرآن ہمیں بتائیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو خلاصہ بنا قرآن کی تعویل ہے، توجیہ ہے، باطن ہے، ظاہر ہے، بہت سارے مطالب اور بہت سارے مفاہیم ایک آیت میں پوشیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آئیے اس قرآن کی آیت کے لفظوں پہ دقت کریں، خاص توجہ جو اللہ بتا رہا ہے۔ رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اچھا اگر آپ عربی گرامر میں جائیں، عربی قواعد میں جائیں تو ایک لفظ ہے ہاذا جو اسی آیت میں استعمال ہوا، ہاذا القرآن، اس قرآن کو عربی گرامر کے مطابق ہاذا اشارے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے۔ جب کوئی قریب میں کوئی شے ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاذا۔ اگر دور ہو تو ذاک یا ذالکا، اور دور یا تھوڑی دور، اس کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، لیکن اشارے قریب کے لیے کیا یوز کریں گے؟ ہاذا۔ وہ یعنی شے موجود ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ کہہ رہے پروردگارا اس قرآن کو ہلکا سمجھا، اور فرمایا اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اچھا آئیے تھوڑی اور وضاحت کرتا چلو، ایسا تو ہے نہیں کہ روز محشر رسول اللہ 2 دفتیوں کے بیچ میں قرآن ہاتھوں میں دبا کے لے جائیں گے۔ رسول اللہ قرآن حفظ ہے، رسول اللہ میں نازل ہوئی قرآن، اور اسی طرح سے جو رسول اللہ کے چاہنے والے اور رسول اللہ کے اصحاب تھے تقریباً حافظین قرآن تھے، بس سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ قرآن تو ہے نہیں، پھر یہ بار بار کیا کہیں گے؟ ہاذا القرآن، اس قرآن کو ہلکا سمجھا، اس قرآن کو کیا کہے؟ پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اب ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مسجد کوفہ چلتے ہیں، مسجد کوفہ کا منبر ہے، امیر کائنات منبر پہ تشریف فرما ہے اور مخاطب کر رہے ہیں، اے کوفیو انا الذکر الذی انزل، میں ہی وہ ذکر ہوں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، میں وہ ایمان ہوں جس سے لوگ دور ہیں، ارے کوفیو میں وہ قرآن ہوں جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا۔ جنگ صفین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ علی جنگ فرما رہا ہے اور سامنے ایک لشکر، باقی لشکر موجود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی مولا سے لڑ رہا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ انہوں نے فریب و حنا اختیار کیا اور نیز ہو کے قرآن کو بدل کر دیا۔ اب جو ہوشیار تھے، اچھا وہاں پہ پتہ چل جائے گا، معذرت چاہتا ہوں کچھ الفاظ ایسے ہیں حق بنتا ہے، جو واقف تھے اور باشعور تھے وہ ایک طرف، اور جو تھوڑے سے بے وقوف تھے، بے شعور تھے دوسری طرف۔ یا میں الفاظوں کو بدل کے کہوں، جو بے شعور تھے اور بے وقوف تھے وہ قرآن کے نعرے لگا رہے تھے، اور جو باشعور تھے، باوقوف تھے، وہ علی علی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایسا ہے
اب مولا نے بتائیں تو کیسے بتائیں؟ مولا کہہ رہی ہے فریب ہے، ہیلا ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا جو مولا کے ساتھ تھے وہ مولا کے مخالف ہو گئے، وہ مولا کے مخالف ہو گئے، اس دو تفریحوں کے قرآن کی وجہ سے مولا کے مخالف ہو گئے، مولا سے ہٹ گیا، جن کا نام خوارج ہو گیا۔ پھر وہاں پہ مولا نے بڑا خوبصورت جملہ کہ سنو تم جس قرآن کی طرف بھاگ رہے ہو نا وہ محض کاغذ ہے، کاغذ، قرآن نام پہ ادھر کھڑا ہے، قرآن نام پہ ادھر کھڑا ہے۔ اگر قرآن سمجھ لی، بھئی قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ قرآن بعض کے لیے باعث ہدایت ہے اور یہی قرآن بعض کے لیے باعث گمراہی ہے۔ اب اسے سمجھنا ہو تو دیکھیے صرفین سے سمجھے، قرآن ان لوگوں کے لیے باعث ضلالت ہے جنہوں نے قرآن کو تھاما، علی کے دامن کو چھوڑ دیا، اور ان کے لیے باعث ہدایت ہے جنہوں نے قرآن کو تو پکڑا لیکن علی سے متمسک رہے۔ قرآن تب ہی آپ کو ہدایت بخشے گی جب علی کے دامن سے متمسک رہے گی، اگر علی کے دامن سے متمسک نہیں تو یہ قرآن آپ کے لیے باعث گمراہی ہے، باعث گمراہی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں۔ اچھا ہمارے یہاں بہت سارے فرقے اور ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ قرآن۔ ہم علی کو کہہ رہے ہیں پہلے امام ہے، کہاں سے ثابت؟ قرآن۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور، کہاں سے ثابت؟ قرآن۔ وہ کوئی ختم نبوت کے قائل، کہاں سے ثابت؟ قرآن۔ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، کہاں سے ثابت؟ قرآن۔ بھائی سب تو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، پھر اختلاف کہاں ہے؟ بھائی قرآن ایک ہے، پھر اختلاف کہاں ہے؟ وہی تو ہم 14 سالوں سے کہہ رہے ہیں، اختلاف صرف ذات علی پہ ہے۔ دیکھو علی کے ساتھ اگر قرآن ہے تو باعث ہدایت، بس اگر علی کے ساتھ قرآن سے متمسک ہوئے تو باعث ہدایت، وَإِذَا گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ کیا فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ اچھا کیا واقعاً ذات علی کو ہلکا سمجھا گیا؟ یقیناً ایسے ہی، یقیناً ایسے ہی۔ لیکن پورے منصب امامت کو ہلکا سمجھا گیا؟ اگر ہلکا نہ سمجھتے رسول اللہ نے کتنے بڑے مجمع میں کہا تھا، کتنے بڑے مجمع میں کہا تھا؟ 7 لاکھ دونوں ہاتھوں کے بلند کر کے فرمایا تمن کنت مولا فہذا علی، وہی لفظ فہذا علی مولا، یہ علی اس کے مولا۔ اچھا میں علامہ میری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ میری صاحب کی کتاب تدبیر میں بڑے خوبصورت جو بیان فرمائی تھی، ظاہر سی بات ہے فضائل بھی ہوتے تو معارف اہل بیت کی بیان کی جائے۔ علامہ میری صاحب فرماتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ عالم دین سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قدیر خون میں کم سے کم 80,000 کا مجمع تھا اور زیادہ سے زیادہ سوال، کم سے کم 80,000، زیادہ سے زیادہ سوال۔ اگر ہم درمیانی عدد مان لیں تو 1 لاکھ کا مجمع تھا، 100% 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین درد دل بیان کر رہے ہیں، علی کی مقبولیت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں 1 لاکھ کا مجمع کہ جس نے علی کی ولایت کی گواہی سنی، اور پیچھے کا جملوں پر 1 لاکھ کا مجمع کہ جس نے علی کی ولایت کی گواہی سنی، لیکن ہمارے علی کو ضرورت آج جب ہم کتابیں اٹھا کے دیتے ہیں تو حدیث خبیر کے 100 سے زیادہ راوی نہیں ملتے، فقط 100 راوی جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، جنہوں نے کہا کہ بھیا ہم نے سنا تھا، صرف 100 لوگ۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر 1000 میں سے 1 آدمی منصف تھا، ہر 1000 میں سے 1 آدمی، ہر 1000 میں سے 1 آدمی کہ جس نے حدیث غدیر بیان کی۔ بھائی اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے علی کو ہلکا سمجھا؟
سے کہیں اللہ کے ہلکے سے برا کیا. اچھا ہم میں سے جو آدمی یہ کہہ دے ہم میں سے جو آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نے علی کو پہچان لیا یا ہم نے علی کی معرفت حاصل کر لی تو سب سے زیادہ بڑا اسی نے علی کی توہین کی ہے. جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے علی کو پہچان لیا وہ تو علی کی توہین کر رہا ہے. علی کی بھائی مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما تھے اور رسول اللہ کے پڑوس میں ایک شخصیت تشریف فرما تھی. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد جناب سلمان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا. سلمان سے کہا سلمان وہ آدمی جو رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا کون تھا؟ کہ پتا نہیں. کہ نہیں پتا کون تھا. بس سلمان کو نہیں پتا پھر کس کو پتا؟ سلمان کو اگر نہیں پتا تو کس کو پتا؟ اب یہ صاحب بہت لائے اندر گھسے تو نے کہا مولا تشریف فرما. اب رسول اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے کہ آپ کو بڑی تعریفیں کرتے تھے سلمان کی. سلمان ایسے ہیں, سلمان ویسے ہیں, سلمان سے سچا کوئی نہیں, سلمان ہم اہل بیت میں سے. سلمان اتنے بڑے جھوٹے کہ انہیں نہیں پتا آپ کے پاس علی بیٹھے ہیں, کہ انہیں نہیں پتا آپ کے پاس علی بیٹھے ہیں. رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ سلمان خدا کی قسم سلمان سے سچا کوئی نہیں. اور سلمان نے اب بھی جو تم سے کہا نا وہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر دنیا جسے نہیں جانتی آخر تم علی کو پہچانتے ہو, تم علی کو پہچانتے ہو. پھر رسول اللہ نے جملہ کہا کہ خدا کی قسم علی کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا نے. علی کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا نے. تم علی کی ذات کو پہچاننے چلے ہو. تو خدا سے کرا اہل بیت کی شخصیات کو ہلکا سمجھنا یعنی اہل بیت کی معرفت سے دور ہونا. فی الحال اگر اسی آیت کی زندہ تفسیر کی جائے تو اس آیت کی زندہ تفسیر زمان کیا ہوگی؟ اس آیت کی زندہ تفسیر اور تفسیر زمان ہوگی ہمارے اور آپ کے وقت کا امام. امام زمانہ یقیناً کہ جس کی یادوں سے پوری دنیا غافل ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے معاشرے میں لگا ہوا ہے. امام زمانہ سے غافل ہے, امام زمانہ سے غافل. اور یہی وجہ ہے روایتوں میں موجود ہے. مولا سے پوچھو کہ مولا امام زمان کا نام قائم کیوں ہے, کہ حضرت کا نام قائم کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ الذِّكْرِ, کیونکہ حضرت قیام فرمائیں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا. حضرت قیام فرمائیں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا. معذرت کے ساتھ کیا ہمیں یا آپ کو امام زمانہ کے ذکر مٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایک جملہ کہتا چلو وہ افراد کہ جن کے دلوں میں امام زمانہ کے لیے عشق ہے, وہ افراد کہ جن کے دلوں میں امام زمانہ کے لیے طلب ہے, وہ افراد کہ جن کے دل امام زمانہ کی یادوں میں مچل رہے ہیں, ان کے لیے جملہ ہے. جو امام زمانہ کے منتظر ہیں ان کے لیے جملہ ہے. قربان جاؤں آپ کی مجلسوں پہ, قربان جاؤں آپ کے جلوسوں پہ, قربان جاؤں کربلا کی زیارت پہ, قربان جاؤں حسین کرنے پہ, قربان جاؤں آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے اشکوں پہ. لیکن خدا کی قسم ذرا مجھے بتائیں, اور میں یہ بھی بیان کرتا چلوں جو بھی ان فضیلتوں کا ذرہ برابر منکر ہو خدا اس پہ لعنت کرے, خدا لعنت کرے. لیکن ایک جملہ شاید کڑوا ہو, جتنا توجہ یا جتنی توجہ ہم مجلسوں کو دیتے ہیں, جلوسوں کو دیتے ہیں, علماء کو دیتے ہیں, زیارتوں کو دیتے ہیں, اگر اتنی توجہ اپنے زمانے کے امام کو دی ہوتی تو امام زمان ہمارے درمیان ہوتی.
امام زمانہ ہمارے درمیان ہوتے. اچھا کربلا جو آج ہم یہ مجلسیں برپا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, جلوسوں کی شرکتیں کر رہے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کبھی اور کیا کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کربلا میں کیوں امام حسین کو شہید کیا گیا؟ کبھی اور کیا کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا. کیسے سن رہے ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا. اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتے تو اپنے زمانے کے امام کو شہید نہ کرتے. اور آج ہم بھی اچھی زیارتیں اٹھائیں گے ماشاءاللہ سے ایک زیارتیں زیارتوں میں یا لیتن معکم فافوز فوزا عظیما, اور ایسے رو کے اور گریہ کر کے اور نبی کرم جو ہے امام زمان سے متصل ہو کے اور اصحاب حسین سے مخاطب ہو کے کہیں گے اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اچھا کیا کامیابی صرف اسی دور میں تھی؟ کیا کامیابی صرف اسی دور میں تھی؟ ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے. اچھا ساتھ نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ نہیں کامیاب ہو سکتے. ہو اگر کامیاب ہونا چاہیں تب نا, کامیاب ہونا چاہیں تب نا. ایک صاحب آئے ہمارے چھوٹے مولا کے پاس, آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا ہم تو موجود نہیں تھے, آپ کے جد کو کربلا میں شہید کر دیا گیا, اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم موجود ہوتے تو مولا ہم تلوار چلاتے. امام نے کہا اچھا تم میرے جد کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی مولا. کہ جاؤ امام حسین سے وعدہ کرو, کہو یا ابا عبداللہ الحسین ان کان لم یجدک بدنی عند استغاثہ فقد اجرادک روحی وقلبی ونفسی ومالی وسمعی وبصری وكل شيء. اے ابا عبداللہ الحسین اگرچہ ہم روز عاشور موجود نہیں تھے, ہمارے بدن موجود نہیں تھے, لیکن آج ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے, اپنے کانوں کے ذریعے, اپنے مال و دولت کے ذریعے آپ کی مدد کر رہے ہیں. امام حسین کو مخاطب کر کے کہو یعنی آج بھی ہمارے لیے وسائل فراہم ہے امام حسین کی مدد کے لیے. آج بھی وسائل فراہم. اور ہم تو کہتے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آج نہیں کامیاب ہو سکتے, بے شک کامیاب ہو سکتے. کیسے؟ اب آپ غور کریں اصحاب حسین میں وہ کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے اصحاب حسین کامیاب ہوئے. اب میں صفات بیان کروں, میری ذمہ داری. بتائیں اصحاب حسین کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ خدا کی قسم امام حسین کے اصحاب کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ جس طرح انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا, نہ ہی رسول اللہ کے اصحاب نے رسول اللہ کو پہچانا, نہ امام حسن کے اصحاب نے امام حسن کو پہچانا. جس طرح اصحاب حسین نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا, اور جب پہچاننے کے بعد یہ جملے کتنے آسان ہیں اور ہم بھی سن لیتے ہیں, آپ بھی سن لیتے ہیں. اور خطیب آیا بیان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے روز عاشور زہیر بن قین امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور تیروں کو سینے پہ لے رہے. بڑا آسان جملہ سن لیا لیکن سوچا نہیں. یا حبیب کو خط لکھا مولا نے, حبیب آئے, سن لیا, سوچا نہیں. کبھی اس بات پہ بھی غور کیا ہو کہ حبیب کو کوفے میں ہی پتا چل گیا تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں موت کے سوا کچھ نہیں. جہاں میں جا رہا ہوں وہاں موت کے سوا کچھ نہیں. اچھا پھر اصحاب حسین میں ایسا کیا تھا؟ تیر کھا رہے, تلواریں کھا رہے, بھالے کھا رہے, برچیاں کھا رہے, لیکن
درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا میں ایک روایت بیان کروں پھر نتیجہ دوں، شاید آپ کو مزہ آئے اور معرفت کے کام میں ہم داخل ہو جائیں۔ روز عاشورہ تو میں نے مانگا شیخ مفید نے کیفیت پڑھی ہے، فرماتے جناب زہیر بن قیم امام حسین کے سامنے کھڑے، امام حسین مناظرہ کر رہے ہیں، تیر آ رہا ہے، باقاعدہ بیان ہوا کہ بعض اوقات یمین کی طرف جاتے تھے، بعض اوقات یساری کی طرف جاتے تھے، یعنی ایک اگر تیر اس طرف سے آ رہا ہے تو دوڑ کے تیر اس سینے کے لے رہے ہیں یا ہاتھوں کے لے رہے ہیں، پھر اگر دیکھ رہے اس طرف کیا ہے دوڑ کے دوسرا تیر اس طرف لے رہے ہیں۔ یہ کیفیت میں نے بیان کر دی اور ماشاءاللہ سے بچے بھی سمجھ گئے۔ اب نتیجے کی طرف آئیں، میرا سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ سوال کیا تھا کہ آخر میں درد کیوں نہیں ہوا؟ آخر میں درد کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیا تھا روز عاشور یا ایسی کون سی صفت تھی ان کے اندر لیکن درد کا کوئی احساس نہیں ہوا؟ اب چلتے قرآن کی طرف اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا اس سے پہلے میں جناب زہیر کے حوالے سے دو جملے اور بیان کرتا چلوں۔ جناب زہیر وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں امام حسین نے کافی مرتبہ بلایا، زہیر نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب آخر میں جناب علی اکبر کو بھیجا اور زہیر سے کہا کہ بابا آپ کو طلب کرنا ہے، جناب زہیر نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر جناب زہیر کی زوجہ دیلم آئی اور آنے کے بعد زہیر سے کہا زہیر تمہیں نبی کا نواسہ بلا رہا ہے تو جانے سے انکار کر رہے، ذرا جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح مگر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک تاریخ جملہ تو ماشاءاللہ سے آپ سنتے رہتے ہیں، جناب زہیر کی زوجہ دیلم نے زہیر کو جوش دلاتے ہوئے کہ زہیر لو میرا لباس تم پہن لو، میں جا رہی ہوں حسین کی مدد کے لیے، میں حسین کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ اب آخر کار جناب زہیر آمادہ ہو گئے امام حسین سے ملنے کے لیے، امام حسین کے پاس گئے اور چند لمحہ امام حسین کے پاس گزارے اور پڑھ کے اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ زہیر حسین کے پاس جانے سے انکار کر رہے، اب وقت ایسا آیا نہ امام حسین نے کوئی گفتگو کی، نہ امام حسین نے کچھ کہا، نہ امام حسین نے کچھ لکھا ہوا دیا، بس ملاقات ہوئی، ملاقات سے واپس آئے۔ جناب زہیر اپنی زوجہ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے بیگم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ دونوں کیفیتیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، یہ سارے سوال ابھی گتھی بن گئے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے قرآن کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن کی طرف ماشاءاللہ سورہ یوسف سے آپ کو معاملات باتیں ہیں۔ سورہ یوسف جناب زلیخا کے قصہ مشہور و معروف۔ جناب زلیخا کے دربار سے گیا، مصر کی جتنی بھی خوبرو عورتیں تھیں سب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد سب کے ہاتھوں میں نارنج دیا اور کہتے ہو کہ جیسے یوسف کا گزر ہو اس نارنج کو کاٹ لینا۔ ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی سماعتیں وہاں تک پہنچ گئی، اسے کاٹ دینا۔ اب یوسف کا گزر ہوا، ان سب نے اس نارنج کو کاٹا۔ جب جناب یوسف گزر گئے پھر جناب زلیخا ان تمام مردوں کی طرف مخاطب ہوئی کہ ذرا اپنے اپنے ہاتھ دیکھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان سب نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ان سب نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اب ہم جاتے ہیں مفسرین قرآن کی طرف۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتیں جمال یوسف میں کچھ اس طرح سے محو ہو گئی تھی، اب انہیں احساس نہیں ہوگا یہ نارنج کٹ رہا ہے یہ ہاتھ۔ اب مجھے کہنے دیجیے روز عاشورہ اصحاب حسین کی جمال یوسف کچھ اس طرح سے محو ہو گئے تھے، اب انہیں احساس نہیں، تلوار ان کے اندر آئے ہوئے ہیں۔
کوئی احساس نہیں. یہ سارے کے سارے جمع ہونے یوسف کے سہارا میں محو ہو چکے تھے. اب اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے, ان کی صفات لانا چاہتے ہیں, تو جاؤ جمال حسین میں جمال حسین میں محو ہو, اپنے زمانے کے امام کے جمال میں محو ہو. اگر کربلا کے اصحاب میں شمار ہونا چاہتے ہیں, اپنے زمانے کے امام کے جمال میں محو ہو. اور کربلا میں صرف ایک نہیں, بجان جتنی شخصیات ہیں, جتنے بھی مرتبے, جناب اکبر کا مرتبہ دیکھنے کی اس وجہ سے, جناب قاسم کا مرتبہ دیکھنے کی اس وجہ سے, ابو عبد العباس کا مرتبہ دیکھنے کی اس وجہ سے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قبلہ مولا عباس کی سب سے بڑی صفت کیا تھی, تو میں اس سے یہی کہوں گا مولا عباس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو بہترین طریقے سے پہچانا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. شاید آپ بعض حضرات کے لیے نہیں بات ہوئی, شاید, لیکن بیان کو کرنا ہے. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جب وہ روز عاشورہ امام حسین کے پاس مولا عباس بار بار آ رہے ہیں اور کہہ رہے مجھے اجازت دے, اور کبھی تلوار کوڑے دے رہے اور کبھی غصہ دکھا رہے مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے. جو کچھ ہمارے پاس دلیلیں ہیں احادیث اور زیارتوں کی روشنی میں, وہ تو ان تمام چیزوں کی منافی ہے. ان تمام چیزوں سے یہ ساری چیزیں غلط ہے, توہین ہے مولا عباس کی. یہ سمجھے توہین ہے. کیسے بھائی, ہم تو نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ مولا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اتنی بہادری اور شجاعت کے باوجود مولا نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے تسلیم کر دیا تھا, تسلیم کر دیا تھا. پھر جس آدمی نے اپنے آپ کو کسی امام کے سامنے تسلیم کر دیا ہو, اطاعت محض کر رہا ہو, تو کیسے ممکن ہے وہ بار بار اپنے زمانے کے امام کے پاس جائے اور اگر مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے, مجھے اجازت دے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا, اسے سمجھانے کے لیے پھر میں قرآن کی طرف جاؤں. قرآن میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کا قصہ مشہور و معروف سنا ہے, آپ مختصر بیان کرتا جاؤں. موسیٰ نے علم کی تمنا کی, خدا نے کہا جواب دریا کے کنارے ایک عالم تمہیں ملے گا, اس عالم کے پاس بیٹھ جاؤ, اسی سے علم تمہیں حاصل ہوگا. پہنچ کے دریا کے کنارے خضر مل گئے, جناب خضر کے ساتھ بیٹھ گئے. جناب موسیٰ جیسے تھوڑی دور پہ چلے, جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اور جناب موسیٰ کو غصہ آیا, پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب خضر نے خاموش ہے, اس کے لیے پتہ ہو جائے گا. پھر آگے بڑھے, ایک دیوار کو بھی اسے بنانے لگے, تھوڑا سا 3 کام کیے. اور پھر آخر میں کیا کرتے, بار بار جناب موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. آخر میں جناب خضر نے کیا فرمایا, ہذا فراق بینی و بینک, بھئی اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی, تم اپنے راستے جاؤ, ہم اپنے راستے جا رہے ہیں. بس سیدھا سیدھا قرآن میں خدا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر موسیٰ کو خضر کے پاس کچھ سیکھنا ہے تو موسیٰ کو خاموش رہنا پڑے گا. اگر کچھ سیکھنا ہے تو موسیٰ کو خاموش رہنا پڑے گا. یعنی موسیٰ تبھی کچھ سیکھ سکتے ہیں جب اپنے آپ کو خضر کے سامنے تسلیم کر دے. اب میں ایک چیلنج کے ایک دعویٰ, اگر یہ لفظ اچھے نہیں لگتے لیکن اپنے بچوں سے مجھے تاریخ کے کسی گوشے میں, کسی حصے میں دکھا دیں جب امام حسین نے مدینے سے اپنا قافلہ روانہ کیا, سب نے مشورہ دیا, کوئی آگے کسے مشورہ دے, حسین ابن علی کو. ایک آ رہے ہیں کہہ رہے مولا آپ ایسا کریں, کوفہ بڑا خطرناک ہے, آپ فلاں جگہ چلے جائیں. کوئی آ رہا ہے کہہ رہا مولا آپ بحرین چلے جائیں. کوئی آ رہا ہے کہہ رہا مولا آپ یمن چلے جائیں. کوئی کہہ رہا
ایک جگہ بتا دیں جہاں جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عبد العباس نے پوچھا ہے کہ بابا ہم جا رہے ہیں، صرف پوچھا کہ ہم جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے سامنے سیشن کرنا، کوئی چوچنا نہیں، کوئی چوچنا نہیں، کوئی چوچنا نہیں۔ مزاج حسین کو سمجھ رہے، سمجھ رہے مولا کہ مزاج کیا ہے، مزاج کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مولا عباس کی فضیلتوں میں پہاڑ ہے، پہاڑ کیوں؟ اچھا سب ایک ہوتا مثال کے طور پہ کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا، اگر مجھ سے بڑا ہے اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا تو بعض لوگ یہی کہیں گے ان میں طاقت نہیں تھی، چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھپڑ کھا لیا، لیکن یہی میں کھڑا ہوں اور 5-6 سال کا بچہ مجھے تھپڑ مار دے تو سارے لوگ یہی کہیں گے بڑا صابر ہے، اور نہیں فرمایا بڑا صابر ہے۔ بھائی مولا عباس کی فضیلت کا کمال تو یہی ہے، طاقت کے باوجود، شجاعت کے باوجود، ہمت کے باوجود کھڑے ہیں، صرف و صرف حسین کا اشارہ کر رہے، بس ساری صفات کے باوجود امام حسین کے اشارے کے منتظر، امام حسین کے اشارے کے منتظر۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے اہل بیت کی 14 ہستیوں کے علاوہ 14 ہستیوں کے بعد صرف اہل بیت کی 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت محبوبہ ہے۔ زیارت محبوبہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو کسی امام معصوم سے نقل ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں زیارت محبوبہ۔ 14 معصومین کی جو زیارتیں وہ ساری کی ساری معصوم سے صادر ہوئی، یعنی کوئی معصوم گیا اور اسے پڑھا پڑھی زیارتیں ہم تک پہنچی، جیسے زیارت عاشورہ چھٹے امام سے، زیارت دعائنا، زیارت ماہیہ امام زمان سے، یہ ساری اسی معصورہ کہتے ہیں، یہ ساری معصورہ ہے۔ لیکن 14 معصومین کے بعد جو دوسری اہل بیت کی شخصیتیں، مثلا جناب زینب، جناب اکبر، یہ ساری شخصیات، ان میں سے صرف 2 شخصیتوں کی زیارت محبوبہ ہے، یعنی کسی معصوم سے نہ ہوئی۔ پہلی معصوم ہے خود، یہ جن کی زیارت لگے اور کوئی چھو بچانا نہیں کی، جو مولا نے فرمایا بس اس پہ عمل کیا، اپنی طرف سے کوئی اقدام انجام نہیں دیے، ایک وقت میں تو کوئی اثر نہیں۔ لیکن اگر یہی جملہ کوئی معصوم کہہ دے، یہی جملہ کوئی معصوم کہہ دے، اب آتے زیارت کی طرف، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ والشہداء والصدیقین والصالحین والزاکیات الطیبات، ان جملہ کہ اللہ کا سلام ہو آپ پر اے ابوالفضل عباس، ملائکہ کا سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو، رسولوں کا سلام ہو، شہداء کا سلام ہو، صدیقین کا سلام ہو، صالحین کا سلام ہو، والزاکیات الطیبات، پاک نفسوں کو آپ کا سلام ہو۔ ان سلاموں کے بعد امام صادق فرماتے ہیں اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء بالعہد، اے ابوالفضل عباس میں امام صادق گواہی دیتا ہوں کہ روز عاشور آپ نے اپنے آپ کو حسین بن علی کے سامنے تسلیم کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے آپ کو روز عاشورہ حسین بن علی کے سامنے تسلیم کیا، اور وہ وعدہ، وہ عہد جو آپ سے لیا گیا تھا، اس عہد پہ آپ کھڑے اترے۔ اور پھر اسی زیارت کے بعد 3 لعنتیں، اور اس کو جو آخری جملہ سنیں گے تو میرے خیال سے بہت دیتا ہوگا، لیکن لعنت کو زمان سن کے اچھے دیتا ہوگا، آپ کے دیتا ہوگا۔ پہلی لعنت لعن اللہ من قتل، یہ کوئی اہل لوگ لعنت نہیں، کوئی امام صادق مولا عباس کی زیارت میں، وہ افراد جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ انشاءاللہ کربلا کی زیارت کے لیے جب جائیں گے، مولا عباس کی یہی زیارت مستحب ہے وہاں پر، سلام اللہ و سلام ملائکتہ کی ابتدائی جملے۔ اس زیارت میں یہ 3 لعنت ہیں، 2 کا تعلق ہم سے بھی، لیکن ایک لعنت کا تعلق ممکن ہے ہم سے بھی ہو۔
ہم سے جو پہلی لعنت، لعن اللہ من قتلک، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا. ایک اس لعنت کا تعلق ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے اور معاذ اللہ خاتم بدلا ہے، ہم نے ایسا کچھ کیا نہیں. ایک لعنت. دوسری لعنت وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہوا، اس پہ خدا کی لعنت. اب آئے تھے تیسری لعنت کی طرف، خاص توجہ اس لعنت کی طرف. ان دونوں لعنتوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تیسری لعنت وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، کہ خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا. خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہوا. اور خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کے مرتبے سے غافل ہے. خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کے مرتبے سے غافل ہے. اب آپ کہیں کیا بھیا ایسے بھی لوگ ہیں جو مولا عباس کے مرتبے سے غافل ہو؟ جی ہاں، ایسے لوگ ہیں جو مولا کے مرتبے سے غافل ہے. حال میں پچھلے سال میں آیت اللہ صافی البیانی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا قبول مقدسہ میں، تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہ اللہ ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، بسم اللہ فرمائے کہ وہ میں نے مولا عباس کی فضیلتیں سنی، پھر جناب سلمان کی میں نے فضیلتیں سنی. تو جناب سلمان کی فضیلتوں میں مجھے یہ ملا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے بیت میں سے ہیں، سلمان ایمان کے اعتبار سے اتنے درجے کے فائز ہیں، اور سلمان یہ سلمان وہ سلمان یہ سلمان وہ فلا 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 فلا، کہ میں مشکوک ہو گیا عباس افضل ہے یا جناب سلمان، کہ میں مشکوک ہو گیا مولا عباس افضل ہے یا جناب سلمان. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب صافی البیانی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ خبردار زبان کو سنبھالے، اگر عباس دعا کرے تو 70,000 سلمان پیدا ہو جائے. اگر دعا کرے 70,000 سلمان پیدا ہو گئے اور تم مقابلہ کر رہے ہو عباس سے سلمان کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حوالے سے امام صادق نے کیا فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقًّا، خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے جاہل نادان ہے، جسے آپ کی معرفت کا علم نہیں ہے، جسے آپ کی معرفت نہیں ہے. اور بڑی شخصیتیں ایسی گزری، وقت نہیں میں ساری شخصیتوں کے نام بتاؤں. ایک صاحب عالم دین کہنے لگے مولا عباس بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو بھی بخوبی پہچانا تھا. امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسین کے لشکر کے علم بردار بھی تھے، لیکن اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. کہ یہ دلیل کیسی؟ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ شجاعت کے بھی قصے ملتے ہیں، بہادری کے بھی قصے ملتے ہیں، اطاعت کے بھی قصے ملتے ہیں، شجاعت کے بھی قصے ملتے ہیں، وفاداری کے بھی قصے ملتے ہیں، لیکن علم کے حوالے سے نہ ہی کوئی اتخاذ دمدار خطبے ملتے ہیں اور نہ ہی علمی میدان میں کوئی بیانات ملتے ہیں مولا عباس کے حوالے سے. یہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ زیادہ علم انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اور کسی کا علم حاصل بھی نہیں ہوتا، ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتا. اور یہ صاحب اپنے مزاج کے مطابق یہ رات میں خواب دیکھا. اور اس قصے کو بڑی خوبصورتی سے علامہ جوادی صاحب نے اپنی کتاب مختصر طور عاشق کی 4 سال پہلے ایک نظر پڑی تھی، اور شاید پچھلے سال میں آپ کو آگے گیا تھا کہ ان کا اشرا تھا تو وہاں کی کچھ پرانی کتابیں رکھی خالی وقت میں کچھ استفادہ اپنے کتابوں سے. اس میں مختصر سے کتاب تھے طالب عاشق. اسی کتاب میں مرحوم جوادی صاحب نے پہلے تو کچھ علمی کہانیاں دی ہیں. پتہ ہے علمی کہانیاں کی جگہ جاہل، بے وقوف، بے شعور، یہ علمی کہانیاں اور سنایا جوادی صاحب نے. پھر ایک قصہ بیان کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ سب کچھ تھا لیکن اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. کیا آپ نے سمجھا ہوگا انہی عالم دین کے خواب میں کوئی شخصیت آئی اور آنے کے بعد کہ کیا کہہ رہے تھے عباس
پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ قصے کے ذریعے سے سمجھو. ابو ہاشم جعفری کا نام سنا ہوگا, نبی امام کے زمانے میں موجود تھے اور بہت بڑے عالم تھے ابو ہاشم جعفری. ان سے بہت ساری حدیثیں اندر پہنچی ہیں. ابو ہاشم جعفری کے حوالے سے ملتا ہے کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام کے پاس پہنچا اور جیسے امام کے پاس پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی امام کے پاس آ رہا ہے, وہ ہندی میں باتیں کر رہا ہے, امام اس کا جواب ہندی میں دے رہے ہیں. دوسرا آ رہا ہے سندھی میں باتیں کر رہا ہے, امام اس کا جواب سندھی میں دے رہے ہیں. تیسرا آیا فارسی میں باتیں کر رہا ہے, امام اس کا جواب فارسی میں دے رہے ہیں. عربی آیا, عربی میں جواب دیا. مختلف زبانوں کو رکھنے والے آئے اور مولانا نے مختلف زبانوں میں انہیں جواب دیا. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر, یہ ماحول دیکھا تو میں پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا. آخر مولا اتنی زبانوں پہ تسلط رکھتے کیسے ہیں؟ میں مولا کے قریب گیا, میں نے کہا مولا یہ کیسے؟ مولا نے کہا ابو ہاشم جعفری ذرا زمین کی طرف جھکو. میں زمین کی طرف جھکا. مولا نے کہا کنکری اٹھاؤ. میں نے مختصر کنکری اٹھائی. مولا نے اپنے ہاتھوں پہ لی, اپنی زبان پہ رکھی, ابو ہاشم جعفری کے ہاتھ میں رکھی کہ ابو ہاشم جعفری اس کنکری کو اپنے منہ میں رکھو. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جیسے انہوں نے اس کنکری کو اپنے منہ میں رکھا پھر وہ 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا کہ میں وہی 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر کوئی غیر معصوم نبی امام کے پاس آئے اور نبی امام ایک کنکر کے ذریعے اپنا لعاب پہنچائے تو 70 زبانوں پہ مسلط, ارے اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس نے براہ راست امام کی زبان دوسری ہو؟ کہ اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے براہ راست معصوم کی زبان چوسی ہو؟ معصوم کا لعاب دہن کنکر کے ذریعے گیا. کتنی زبان پہ مسلط؟ 70. جس زبان چوسی ہو, حضرت عباس نے باب علم کی زبان چوسی ہے, باب علم کی زبان چوسی ہے. اب ذرا سوچو مولانا عباس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا. مولانا عباس کی عظمت, مولانا عباس کا مرتبہ بالکل کافی ہے. عجیب و غریب روایت ہے, شاید مصائب کے جملات اس روایت میں موجود ہوئی, بیان کرنا ہوگا آپ کے سامنے. یہاں وہ دنبال کی روایت موجود ہے. اسی طرح سے کامل الزیات ابن خولدی بندی کی کتاب تقریباً 1000 سال کی ہم کوئی معتبر کتاب ہے. دوستوں میں کوئی اس کتاب کے حوالے سے فرماتے میرے نزدیک کی کتاب بہت معتبر ہے, سند کے اعتبار سے بہت اسی کتاب میں روایت موجود ہے. بہار میں روایت میں متعدد جگہوں پہ دی. ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام صلی اللہ ایک دن امیر المؤمنین سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے, فرمایا سیدہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ روز محشر اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ جناب سیدہ سے امیر المؤمنین نے فرمایا روز محشر اپنے شیعوں کو کیسے بخشوانے؟ بڑی آسانی سے وہ جملے کہوں گا. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں احساس ضروری ہوتا ہے, احساس کیا تو سب کچھ, احساس نہیں کیا تو کچھ نہیں. اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کفانا لمثل ذاک اليوم یلان مقطوعان من یدی العباس. علی جان روز محشر اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں. عباس کے 2 بازو کافی ہیں. میری مسائل کے نظر سے نہیں آیا, یہ نتیجہ رہ گیا. پوری گفتگو یقیناً کوئی کچھ سمجھا, کوئی کچھ سمجھا, کوئی کچھ سمجھا.
جو میں سمجھا وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں. اس پوری گفتگو کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے مولا عباس کامیاب ہوئے, اصحاب حسین کامیاب ہوئے, اور کامیابی کی علتیں, کامیابی کے راز میں بیان کی. علت راز صرف ایک ہے, اپنے زمانے کے امام کی مان, اپنے زمانے کے امام. یقین جانیں میری دلی خواہش ہے خدا لوگوں کے مزاج ایسے بنائے, کیونکہ معالاسف شدید خطیب کو عوام کے مزاج کے مطابق ان سے پڑھنی ہوتی ہے. اور ایسا آپ کے مزاج کے مطابق ایسا ہے. ایک صاحب نے گیا ایک جگہ پہ کہ اللہ ایسا ایسا پڑھے, تو میں نے مجلس میں مثال دی کہ آپ فوراً پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, درد ہو رہا ہے آپ کے سر میں, ڈاکٹر جانتا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ کے لیے نہیں پیٹ میں درد, پیٹ درد کی دوا. عقلمند ڈاکٹر آپ کو سر درد کی دوا دے گا, یہ دوا میں کام دوں میں کیوں دیتا ہوں. اور آپ بھی جہاں تک مجھے امید ہے آپ بھی نہیں لیں گے, آپ بھی ڈاکٹر کی بات مان لیں گے. وہ کس چیز کا طبیب ہے؟ جسم کا. لیکن اگر روح کا طبیب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو آپ نہیں مانتے. جبکہ روح کی اہمیت اس جسم سے زیادہ ہے. جسم ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, روح زندہ ہے. روح زندہ ہے. جسم کا بڑا زیادہ خیال ہے لیکن روح کا خیال نہیں. پتہ ہے ہماری روح کیا ہے؟ ہماری روح کے نام زمان. جسم کو زندہ رکھنے کے لیے, بدن کو زندہ رکھنے کے لیے بدن کے جو اعضاء و جوارے ہیں, اندر پیٹ کے جو پارٹس ہیں, جو اورگن پارٹس ہیں, وہ سب کا سلامت ہونا ضروری ہے. اگر جسم کی بقا چاہ رہے ہیں, اگر آپ روح کی بقا چاہ رہے ہیں تو اس کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے معرفت امام. معرفت مولانا نے فرمایا حیات البدن بالروح, بدن کی حیات کس کے ذریعے سے ہے؟ روح کے ذریعے. وہ حیات الروح بالعلم, روح کی حیات کہاں سے ہوگی؟ علم کے ذریعے, نالج کے ذریعے. اگر نالج نہیں تو یہ زندہ بدن صرف کھڑا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بدن کی زندگی روح کے ذریعے, روح کی زندگی علم کے ذریعے. والعلم من الامام, اور علم امام کی سوا کسی کے پاس ہے نہیں. بھائی سمجھ میں تو یہی آتا ہے نا, اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ان سانسوں کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے. یہی وجہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ورنہ امام زمانہ میں سب سے آسان دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا امام زمانہ میں سب سے آسان دلیل سانس کا چلنا. کیوں؟ خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے حدیث قدسی بھی ہے اور روایات بھی ہیں. اصول کافی کتاب حجت میں اگر آپ جائیں امامت کے باب میں جائیں تو سب سے پہلی نہیں تو تیسری چوتھی حدیث آپ کو ملے گی. لولا الحجہ لصاخت الارض باہلها, اگر اس زمین پہ حجت خدا نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جاتی. بھائی اگر زمین ہے, آپ ہے, سانسیں چل رہی ہیں, سمجھ میں تو یہی آیا نا امام ہے, امام ہے. اچھا بعض لوگ پہنچ رہے ہیں اور بعض لوگ نہیں پہنچ رہے. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ سب نتیجے پہنچ جائے اور پھر میں اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں. امام کے پاس ایک صحابہ ہے
آنے کے بعد عرض کرنے لگے کیا حجت خدا کا ہونا ضروری ہے زمین پر؟ بے شک حجت خدا کا زمین پہ ہونا ضروری ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب سے خدا نے آدم کو پیدا کیا اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، اپنے جانشین سے خالی نہیں رکھا۔ بڑے غور کیجیے ایک لفظ کو، جب سے خدا نے آدم کو پیدا کیا اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ اما ظاہر مشہور او غائب مذکور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، یا پھر غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ غائب ہے، پوشیدہ، ظاہر و مشہور یعنی کیا؟ امیر کائنات کے زمانے میں اگر آپ ہوتے اور اس زمانے کے لوگوں سے پوچھتے اور اس زمانے کے لوگ جب پریشان ہوتے تو ان کی حجت کیا تھی؟ ظاہر تھی، آشکار تھی۔ مدینے میں اگر کوئی پریشان ہوا تو وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ کوفے میں علی بیٹھے ہیں، ہے یا نہیں؟ ظاہر و آشکار ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا؟ اور غائب مذکور، خود اگر حجت خدا ظاہر ہے، آشکار ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم پریشان ہوں گے تو حجت خدا کے پاس جائیں گے، اپنے مسائل کا حل طلب کریں گے۔ لیکن جب حجت خدا غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی، پھر جب ہم کسی شے میں کسی مسئلے میں پھنسیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ بات فرمایا آج آپ کا زمانے کا امام پوشیدہ ہے یا ظاہر؟ چاہے وہ ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہو لیکن حقیقت میں تو ہم سے غائب ہے نا امام زمان۔ اچھا اس سوال کی ضرورت تو روز آپ کو ہے، پھر کیوں نہیں؟ بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم پریشان ہوں تو امام زمانہ سے رابطہ کیسے کریں؟ امام زمان سے رابطہ کیسے کریں؟ یا پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں کیا امام زمان ہماری مدد کرتے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے، بھائی سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ نے سوال نہیں کیا لیکن جب امام نے فرمایا جو سن رہا تو وہ بڑا عقل مند ہے کہ مولا اگر خدا کی حجت ظاہر ہے، آشکار ہے تو لوگ اس کے پاس جائیں گے، لیکن اگر خدا کی حجت غائب ہے، پوشیدہ ہے، فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْطُورِ، مولا لوگ پوشیدہ حجت سے استفادہ کیسے کریں گے؟ بڑا عقل مند تھا، بڑا زبردست سوال پوچھ لیا۔ آپ اسے دعائیں دیں، اس نے سوال کیا، اس کا جواب اسی کے صدقے میں آپ تک پہنچا ہے۔ اب یہاں سے امام نے فرمایا جملے پہ غور کیجیے گا اور نتیجہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا نتیجہ، پوری مجلس کا خلاصہ بیان کر دو۔ مولا نے فرمایا کما ينتفع الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ ظاہر جب ہوگی تو لوگ اس کے پاس جائیں گے اور استفادہ کریں گے، لیکن جب حجت خدا غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی تو اس سے استفادہ کیسے کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں اس حجت غائب سے اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح جب سورج کو بادل گھیر لیتے ہیں پھر بھی سورج اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ پھر بھی سورج اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال، آخر کیوں امام نے یہی مثال دی؟ کوئی اور بھی مثال دے سکتے تھے۔ اب یہاں میرے ذہن میں کچھ بات آ رہی ہے اس مثال کی، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ پہلی یہ کہ امام نے سورج کی طرح مثال اس لیے دی کیونکہ جب سورج پوشیدہ ہوتا ہے بادل اسے گھیر دیتے ہیں، تو اگرچہ بادل اسے گھیر دیتے ہیں لیکن سورج تب بھی اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا؟ امام زمان اگرچہ غائب ہے لیکن امام زمانہ کے وجود کا اثر ہم تک آتا ہے۔ سمجھے؟ امام زمانہ کے وجود کا اثر ہم تک پہنچتا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ جب سورج غائب ہوتا ہے، سورج کو بادل گھیر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امام زمانہ کے منتظر کیسے ہیں اور کتنی شدت سے امام زمانہ کے انتظار ہے، کتنی شدت سے امام زمانہ کے انتظار کہ جب سورج غائب ہو، بادل گھیر لے تو ہر وہ انسان کہ جس کی آنکھیں ہوں
وہ بار بار کہے گا سورج نکلا یا نہیں نکلا، پوچھے گا اگر گھر میں بیٹھا تو بچوں کو بھیجے گا ذرا دیکھو سورج نکلا یا نہیں نکلا، کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کی آنکھیں ہیں، وہ سورج کی ضیا کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن ایک اندھا ہے وہ نہیں پوچھے گا بھائی اس کے لیے برابر سورج ہو نہ ہو، بھائی سورج کے انتظار کون کرے گا؟ جس کی آنکھیں ہوں گی، جس کی آنکھیں سلامت ہوں گی۔ اب جو اندھا ہے اس کے لیے سورج ہو نہ ہو، بھائی اس کی زندگی میں تو اندھیرا ہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے سورج کی مثال کیوں دی؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں امام زمانہ کا انتظار بس وہی کریں گے جن کے دل زندہ ہے، جن کے دل مر چکے، جن کا ایمان مر چکا، ان کے لیے برابر امام ہو یا نہ ہو، ہو یا نہ ہو، ان کے لیے برابر۔ اب انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے۔ اب اگر ہم میں سے جو بھی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو سمجھیں ان کی روح زندہ ہے۔ اگر کوئی انسان امام زمانہ کی یاد سے غافل ہے، امام زمانہ سے بے خبر ہے، تو سمجھیں اس کے دل مر چکے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین شے امام زمانہ کا انتظار ہے۔ امام زمانہ کے انتظار کے لیے امام زمانہ کے انتظار کی لذت آپ کو پتہ ہے، ایک مزہ پتہ ہے، مزہ۔ اچھا کسی کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہو، آپ کا بیٹا پڑھائی کے لیے کہیں گیا ہو یا آپ کہیں پڑھائی کے لیے گئے ہو اور 3-4 سال کے بعد آپ کی ویڈیو کام ہو، یا 3-4 سال کے بعد آپ کا بیٹا کہیں باہر سے آئے اور پتا چلے کہ کل اس کی فلائٹ ہے۔ میں وہ افراد جو صرف وسیلہ ہیں ان کی زندگی میں ایسے حادثات پر ہوتے رہتے ہیں، کون سے وقت آپ بتائیں آپ کی اس وقت کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس فیلنگ کو کیا نام دیں گے؟ آپ کیا نام دیں گے؟ عشق، عشق، محبت، الفت، لگاؤ۔ چھوٹی چھوٹی سی انتظار میں جو لذت ہے اور انتظار کا جو مزہ ہے، خدا یہ قسم کسی شے میں ایسا مزہ نہیں۔ جب پتا چلے کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آپ کے گھر پہ آئے گا اور پھر وہ آدھا گھنٹہ کس انتظار اور کس شدت سے گزرے گا، مجال ہے 2 سیکنڈ یا 1 لمحہ کے لیے آپ کی نظر ادھر ادھر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس شخصیت سے لگاؤ ہے، آپ کو اس شخصیت سے لگاؤ ہے۔ اب اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، تو سمجھ جائیں امام زمان سے جو لگاؤ کرنا چاہیے وہ ابھی نہیں آیا، نہیں آیا۔ ایک سال امام زمانہ کا بڑا انتظار کرتے تھے، امام زمانے کی طرف سے کچھ لوگ آئے کفن و کافن خریدنے کے لیے، کہ کہاں سے آیا؟ کہ امام زمانہ کی طرف سے آیا کہ وہاں کسی کا انتقال ہو گیا، امام زمانہ تشریف فرما ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کفن فروش نے کہا مرد صابونی، اس کی صابن کی دکان تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی امام زمانہ کے پاس لے کے چلو، کیونکہ ساتھ آ جاؤ، لیکن میں پہلے امام زمانہ سے اجازت طلب کروں گا، اگر امام نے اجازت دی تو میرے لیے مولا کی خدمت میں چلوں۔ یہ ساتھ چل گئی، دریا آئی، دریا سے جو مولا کی طرف سے آیا پھر وہ دریا کو اوپر چلنے لگا۔ اس جگہ تم بھی آؤ، یہ ڈرنے لگے کہ میں کیسے چلوں، کیوں؟ بسم اللہ مرد صابونی اس میں بسم اللہ کا اور چلنے لگا۔ جیسے بیچ دریا میں پہنچا بارش ہونے لگی۔ اب جیسی بارش ہوئی
یہ ڈوب گیا. تھوڑا سا اسے باہر نکالا. کیوں ڈوبا تھا؟ جب بارش ہونے لگی تو اس کے ذہن میں کوئی کچھ تصورات آ گئے. امام زمانہ کی خدمت میں امام زمان کی طرف سے صاحب آئے تو وہ پہنچے. اچھا مولا وہ مرد صابونی آیا ہوا ہے آپ سے ملنے کے لیے. اور اس پر اس بات کیا مولا بڑا چاہنے والا بڑا عاشق مجھے اجازت دیں. مولا کی طرف سے کہہ وہ ذرا کہ تم اس لائق نہیں کہ مجھ سے ملاقات کریں. پھر مولا نے جملہ کہا وہ انسان کہ جس کی فکر ایک صابون میں محدود ہو کیسے ممکن ہے وہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرے. یہ جو دریا میں کیسے گرے بارش ہونے لگی چھت پہ صابن ڈال کے آئے تھے. ان کے ذہن میں فوراً تصور خیال آیا پھر صابن میری کرے ہوئے. ہمارا کیا فرمان وہ انسان بھیا تم جان رہا رہے وقت کے امام کے پاس. میں وہ جملے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں یعنی اتنے گر چکے وقت کے امام کے پاس جا رہے ہو اور 2 روپے کے صابن میں تمہاری فکریں اٹکی ہوئی اور انتظار کس کا کر رہے ہیں امام زمان. اور پھر آگے مجھ سے کہتے ہیں قبلہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں امام زمانے کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. خدا فرماتا ہے جب بھی خدا کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے یا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے کسی ملت سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا درمیان سے امام مبین کو اٹھا دیتا. ہم غافل ہیں امام زمان سے. امام زمان ہمارے تصور میں نہیں ہے. ہماری 2 چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فکریں پھنسی ہوئی ہیں. امام زمان سے بے خبر ہے غافل ہے امام زمان سے. اچھا امام زمان کی بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صاحب هذا الامر الشدید الفرید الطویل الوحید. اس امر کا صاحب یعنی امام زمان فرید ہے طویل ہے شدید ہے وحید ہے. میں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ کروں گا. طویل اردو کا لفظ اردو میں آپ سنتے ہیں طرد کر دینا رد کر دینا. مولانا ترجمان کیا فرماتے ہیں اس امر کا صاحب یعنی امام زمان جسے اس کے چاہنے والوں نے رد کر دیا. میں نہیں ترجمہ کر پا رہا اس سے آسان ترجمہ نہیں کر سکتا. انہیں کے چاہنے والوں نے اسے رد کر دیا. قریب وحید بڑا آسان لفظ تنہا تنہا. میں نے مشہور مقدس کے ایک مشہور عالم دین وہ امام زمانے کے غربت میں بڑا زیادہ مجالس سے پڑھا. میں نے ایک دن سے کہا قبلہ امام زمان کی سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ ہم یہ جملے بیان کرتے ہیں فرمایا امام زمانہ کی سب سے بڑی غربت امام زمانہ کی تنہائی ہے. امام زمانہ کی سب سے بڑی غربت امام زمانہ کی تنہائی ہے. جب کوئی انسان پریشان ہو کسی کے گھر سے کوئی مار جائے تو بہت مسائل پڑھنے کا نام نہیں شاعری موقع سے زیادہ مسائل تصور کا نام نہیں سمجھنے کا نام نہیں. کسی کے گھر سے کوئی مار جائے اچھا اگر اس کے گھر سے کوئی مار جائے اور اس کے گھر کا ایک آدمی زندہ ہو جو آدمی گھر کا زندہ ہے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں یا لوگ اس کے دشمن ہو جائیں. ایک تو صدمہ اسے اس بات کا ہے کہ اس کے گھر کا ایک آدمی مر چکا ہے. ایک صدمہ یہ. دوسرا صدمہ یہ ہے اب کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے آگے تسلی دے. آپ نے
نے سنا ہے نا درد دل بیان کرنے سے درد کم ہوتا ہے. اچھا اگر میں کہوں امام زمانہ امام حسین سے قریب ہے آپ مانیں گے؟ ہمارے وقت کا امام حسین سے بھی قریب ہے. میں نے کیا جملہ کہا؟ درد دل بیان کرنے سے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے. امام حسین کی غربت چند لمحوں کے لیے تھی بس. حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا, زینب جیسی تسلی بخش بہن تھی, اسے امام اپنا درد دل بیان کر سکتے تھے. لیکن امام زمانہ کے پاس درد دل بیان کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آج امام زمانہ اتنے سالوں سے ایک مصیبت میں رو رہے ہیں, ایک خون کی وجہ سے رو رہے ہیں جو کربلا میں بہایا گیا. ہم اور آپ کبھی کبھی سنتے ہیں قبلہ اتنا رونا یا اتنی چلا چلا کے چیخ چیخ کے شاید غیر مناسب ہوں. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا عزیزان محترم کہ یہ بھی توحید نہ کرو, کیونکہ امام زمانہ کا رونا بھی تو دیکھو. دیکھو تمہارے زمانے کا امام کیسے ہوتا ہے. امام زمان فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین لأبكين عليك الصباح والمساء, اے میرے جد حسین میں آپ کے اوپر روز شب کیا کرتا ہوں, میں آپ کے اوپر روز شکریہ کرتا ہوں. اچھا ہم جب روتے ہیں ہمارے آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں پھر ہمارے آنسو نہیں نکلتے, لیکن امام زمانہ کا ایسا حال نہیں ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین لأبكين عليك بدل الدموع الدماء, اے میرے جد حسین میں آپ کے اوپر روتا ہوں, روتے روتے جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں میں خون روتا ہوں آنسوؤں کے بدلے. آخر کیسے نہ رو میرے جد حسین کو کربلا میں بھوکوں کا سامان دیا. ہم نے سنا امام زمانہ نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر آنکھوں سے نہ دیکھتے تو نہ فرماتے ہائے سلام ہو اس بریدہ بدن پر جس بدن پہ شمر ملعون سوار ہوا, اور سلام ہو ان کھلے بالوں پر جن کھلے بالوں کو کوفہ و شام میں گھمایا گیا. بس چند لمحات کی زحمت ہے. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, میں مختصر مقدمہ پھر نتیجہ. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا میں نے روایت میں پڑھا اس قافلے کا انداز کچھ اور تھا, شان کچھ اور تھی, شوکت کچھ اور تھی. جناب زینب کی محفل میں بیچ میں جناب زینب کی محفل ہے, ایک طرف قصہ ایک طرف رباب ایک طرف لیلا, چاروں طرف سے زینب کی محفل کو گھیرے ہوئے ہیں. ابو فضل عباس آگے آگے ہے. جو دکانیں کھلی ہیں نا ان دکانوں کو بند کروایا جا رہا ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اندر جاؤ. کہ کیوں کہ تمہیں نہیں پتا زینب کی سواری آ رہی ہے, کہ تمہیں نہیں پتا زینب کی سواری آ رہی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اے وفادار بھائی, اے میرے مولا, عاشور کے بعد وہ سیلاب کہ جس کی نشان شوکات ہمارے کوفے کی گلیاں, شام کا بازار, منادی
سے دیکھی. جب جناب زینب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے کربلا میں سب سے سخت لمحہ کیا تھا؟ عجب بیوی نے فرمایا میرے لیے کربلا کا سب سے سخت لمحہ یہ تھا میں نے ایک اونچائی سے دیکھا وہ شمرو جالسون علی صدر الحسین. میں اونچائی سے دیکھ رہی ہوں شمر ملعون شمر بنید میرے بھیا کے سینے پہ گھٹنوں سے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھوں میں خنجر ہے, آہستہ آہستہ خنجر سے حسین اور فاطمہ آواز دے رہی ہے اے شیر جب بھی آپ اس کے اپنے لال چبیاں پیس کے حسین کو بانا ہے. حاضر زینب کتنی صابرہ ہے, زینب کتنی صبور ہے. روزے عاشورا زینب نے اپنے دو بچوں کی قربانی دی, لیکن جناب زینب نے اپنے بچوں کو دریا نہ کیا. شام کا بازار آیا, امام حسین نے سر پہ دریا کیا, لیکن آل محمد کے سروں کی طرف نظر نہیں ڈالی. کوفے میں بھی حسین نے سر پہ دریا کیا, اپنے بچوں کی طرف نظر نہیں ڈالی. قافلہ کربلا پہنچا, ساری دنیا نے اپنے اپنے جنازوں پہ خون کو گرایا. زینب نے اپنے آپ کو حسین پہ گرا دیا. کیا فرماتی ہے جب کسی نے سوال کیا کیا ان دونوں بچوں کی مائیں نہیں ہے, کیا یہ دونوں بچے یتیم تھے؟ بس اتنا سننا تھا. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا ارے ایسا مت بول, ماں زندہ ہے, ماں ادھر کھڑی ہے, لیکن میں کیسے اپنے بچوں کو فاطمہ کا نام لا. بس مدینے پہنچا. اب جب قافلہ مدینے پہنچا نا, آپ نے سن رکھا نا زینب نے اپنے بچوں کو دریا نہیں کیا. روایتیں کے جملے ہیں جناب زینب نے کہا مدینے رسول پہنچی, روضے رسول پہ پہنچی, شکایتیں کرنا شروع کی کہ نانا اکبر کے سینے پہ برچھی ماری, نانا عباس کے بازو قلم کیے, نانا قاسم کے کپڑے تانا کیے, نانا آپ کے نواسے حسین کو بھوکوں پیاسا شہید کر دیا. پھر جملہ کہا اولاد کا میں برداشت کر لینا. روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب نے روزے رسول کو پکڑا اور فرمایا نانا یہ نامحرموں کا اجور نہ ہوتا تو میں اپنے بازوؤں کو کھولتی, بازوؤں پہ رسیوں کے نشان, تازیانوں کے نشان, گھوڑوں کے نشان. السلام
السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان.